رہا تھا کہ اس وقت کے حکومت، فوج والے، پولیس والے ان پیدل چلنے والوں کو پکڑ کر گاڑی میں ڈال کر 400 کلومیٹر دور جنگل میں پھینک آتے تھے۔ اللہ اللہ ہے، زمین اللہ کے تابع ہے۔ راتوں رات گاڑی میں ڈال کر جنگل میں، صبح دیکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ آ کے ادھر احتجاج کر رہے جلوس۔ ارے اتنا دور کیسے سفر کر کے آئے؟ تاریخ اس بات کا گواہ ہے۔ زمین کو اللہ نے ان کے سامنے ایسے لپیٹ کے رکھ دیا ہے۔ عام انسان تھے، ریڑھی چلانے والا، مزدوری کرنے والا، ارے میرے بھائیوں اور دوستو، چھوٹی موٹی نوکری کرنے والا، انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ایک نوجوان کالج جا رہا تھا، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ نوجوان نے دیکھا کہ یہ عشاق رسول کھڑے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اپنا بیگ رکھا اور اس جلوس کے اندر گھس گیا۔ آگے بڑھنے کی کوشش کی، پولیس نے کہا ادھر رک جاؤ، گولی لگ جائے گا۔ ڈرانے کے لیے، اس کو دھمکانے کے لیے اس کے ٹانگ پہ گولی ماری۔ اس نے کہا اوے ظالم، ادھر گولی کدھر مارا ہے؟ عشق رسول تو دل کے اندر ہے، ادھر گولی مارو۔ ادھر عشق رسول نہیں، دل کے اندر ہے، سینے پہ گولی مارو، سینے پہ گولی مارو، ادھر کدھر گولی مار رہے ہو؟ میرے بھائیوں اور دوستو، تاریخ نے لکھا ہے جب اس وقت کے حکومت نے کہا یہاں سے کراس نہیں کرو گے، ایک نوجوان نے ایسے گریبان کھولا، نعرے تکبیر لگائی اور ختم نبوت زندہ کا نعرہ لگایا۔ اس بارڈر سے کراس ہوا، نوجوان لڑکا تھا، عاملے نے سیدھا گولی چلائی، سینے پہ لگا، جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے نے، نوجوان دو پھول نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے۔ بعد میں پتہ چلا یہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک ہی گھر سے تھے۔ کیا ان جوانوں کو اپنی جان عزیز نہیں تھی؟ آج یہ دین کے دشمن، پاکستان کے دشمن، پاکستان کے آئین کے دشمن، علماء کے دشمن، قرآن کے دشمن، مساجد کے دشمن، جہاد کے منکر، تبلیغ کے دشمن جگہ جگہ محنت کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، میرا نمازی، میرا دیندار کہتا ہے کہ ان کی چیزیں اوریجنل ہوتی ہیں، پائیدار ہوتی ہیں، یہ لوگ سستے دیتے ہیں۔ ارے چیزوں کی خاطر اللہ کے نبی کی دشمن کو اس کو برداشت کر رہا ہے۔ یہی تمہارا اور میرا عشق رسول ہے۔ ایک چیز کے خاطر اللہ کے نبی کی دشمن کو برداشت کر رہے ہیں۔ ایسے کئی چیزوں پر ہم لعنت بیچتے ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا عشق ہے، کم از کم اتنا تو کریں جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے نبی کا دشمن ہو، ان کی چیزوں سے بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِينَ تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ذرا ان کو پیغام دے دیں کہ تم جس موت سے بھاگ رہے ہو، ملاقیکم، تم سے وہ ملاقات کر کے رہے گا۔ صدر صاحب، موت نے تم سے ملاقات کرنی ہے۔ جنرل صاحب، تم سے ملاقات موت نے کرنی ہے۔ گورنر صاحب، تمہارے سے ملاقات موت نے کرنی ہے۔ موت کے بغیر کوئی چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کے عزت و آبرو کی چوکیدار بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو اس مشن کے اندر، جو اس کام کے اندر لگ جائے گا، 1-2 گھنٹہ لگائے گا، میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے
کہ جہنم کے اندر اللہ کے نبی کی دشمن اور اللہ کے نبی کی عزت آبرو کا چوکیدار کرنے والا ایک جگہ پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں اور دوستو، نوجوانوں بوڑھو اپنے آپ کو پیش کرو، عہد کر لو کہ انشاءاللہ بقایا زندگی عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدارہ کریں گے۔ بولو انشاءاللہ کریں گے۔ ارے ان ظالموں نے ہمارا حلیہ کو لیا ہوا ہے، ہمارا لباس اختیار کیا ہوا ہے، ہماری مسجد جیسی انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، یہی نمازیں پڑھتے ہیں، یہی کلمہ پڑھتے ہیں، اذان یہی دیتے ہیں، سب کچھ یہی کرتے ہیں۔ جہاں محمد الرسول اللہ کا لفظ آتا ہے، یہ لوگ محمد سے یہ غلام احمد قادیانی کو تصور میں لیتے ہیں، یہی خیال میں لیتے ہیں کہ یہ محمد سے مراد نعوذ باللہ غلام احمد قادیانی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہر جگہ یہ واویلا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم ان غریبوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو، ان کو کافر کیوں کہتے ہو؟ کوئی ان سے پوچھو کہ تمہاری عقل کو اللہ اور سلب کر دے، یہ امت مسلمہ تمام پوری امت مسلمہ کو کافر کہیں، ان سے کوئی نہیں پوچھتا، ہم سے سوال کرتے ہو کہ تم ان کو کافر کیوں کہتے ہو؟ تو میرے بھائیوں اور دوستو، انشاءاللہ ان کا ابھی نیست و نابود ہونے کے دن قریب آ گئے ہیں۔ اللہ نے ان کو پہلے بھی ان کو ذلیل و خوار کیا، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ان خبیثوں کی انشاءاللہ کوئی ایک بندہ بھی نظر نہیں آئے گا، انشاءاللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ لیکن ایسے کام کے لیے اللہ قربانی مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے۔ یہ دین، یہ قرآن مجھ اور آپ تک ایسے نہیں پہنچا ہے۔ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس قرآن کو پہنچانے کے لیے صحابہ نے اپنے بچوں کو چھوڑا، صحابہ نے اپنے بچوں کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، اپنے علاقے کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا۔ مکے کے اندر ایک نماز پڑھنے کا لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ سامنے کعبۃ اللہ ہو، کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھے، ان نمازوں کو چھوڑا، مسجد نبوی کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑا، قربانی دے کر یہ دین مجھ اور آپ تک پہنچایا ہے۔ دین قربانی کے ساتھ آیا ہے، دین قربانی مانگتا ہے۔ جو جتنا قربانی دے گا اللہ اس کو چمکائے گا، اتنا ہی عزت اور مرتبہ دے گا۔ ایسا نہیں ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، بس وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے۔ ابھی قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، ہر ایک لگا ہوا ہے کہ بس میں مال بناؤں، میں جائیداد بناؤں، میں اچھا کھاؤں، اچھا پیوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ساری دنیا کے انسانوں کو ملائیں، ساری دنیا کے انسانوں کو ملائیں، امیر غریب نیک برے جتنے بھی ہیں، قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے سب کو جمع کیا جائے۔ ایک ادنا صحابی جس نے صرف کلمہ پڑھا، نہ اس نے قرآن کی تلاوتیں کی، نہ نماز پڑھی، کچھ بھی نہیں،
اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، کلمہ پڑھا، باقی اعمال کا موقع نہیں ملا، موت آ گئی۔ اس کے پاؤں کے نیچے جو مٹی ہیں، ساری دنیا کے انسان مل جائیں، اس کے پاؤں کے نیچے جو مٹی ہیں اس کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ سارے دنیا کے انسان صحابہ بن جائیں، میرا ایمان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری دنیا کے انسان مل جائیں، ابو بکر بن جائیں، اللہ کے نبی جتنے بھی آئے ہیں کسی ایک نبی کے پاؤں کے نیچے جو خاک ہیں اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سارے 1.25 لاکھ نبی ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کو جمع کیا جائے، میرا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا یہ آپ نے ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ نہیں سنا؟ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، لوگو میرے گھر پہ ایسا وقت بھی آیا ہے، میرے گھر میں 3 مہینے آگ نہیں جلا، چولہا نہیں جلا ہے۔ صحابہ شکایت لے کے آئے، یا رسول اللہ دیکھیں ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، پتھر اس لیے باندھے ہیں تاکہ کچھ سپورٹ مل جائے، بہت بھوک لگی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور صحابہ کو دکھایا، میرے صحابہ آپ کے پیٹ پہ 1 پتھر باندھا ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں، پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے کہ دین کو مقدم رکھو، اپنے پیٹ کو، اپنے بچوں کو، اپنی عزت آبرو کو پیچھے رکھو، اپنے آپ کو قربان کر دو، بھوک برداشت کر دو، بچوں کی جدائی کو برداشت کر لو، نوکری چھوٹ جاتی ہے چھوٹ جائے یہ برداشت کر لو، جیل میں جانا جائے پڑ جائے جاؤ برداشت کر لو، لیکن میرے دین کے اوپر کوئی سودا بازی نہیں کرنا، عقیدے پر کوئی سودا بازی نہیں کرنا، عقیدہ ختم نبوت پر کوئی سودا بازی نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کیا صحابہ نے یہ قربانی دے کر مجھے اور آپ کو یہ پیغام نہیں دیا؟ ایک صحابی کو بلا کر بادشاہ کہتا ہے صرف اتنی سی بات ہے، بس مان جاؤ، میں یہ انعام میں دوں گا۔ کیا انعام میں دو گے؟ میری نوجوان لڑکی ہے، حسین و جمیل ہے، میں تمہیں نکاح کر کے دوں گا، یہ پوری بادشاہی آپ کو میں بادشاہ بنا دوں گا، صرف اتنا کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ چھوڑ دیتا ہوں، صرف اتنی بات کہہ دو، بیٹی کے ساتھ نکاح کرا دوں گا، پوری سلطنت بادشاہی دے دوں گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس نے کیا جواب دیا؟ تمہاری ایک بیٹی ہے، اس جیسی 1000 بیٹیاں پیش کرو، تمہاری ایک سلطنت ہے، اس جیسے 1000 سلطنت پیش کرو، میں تمہاری ساری کی ساری آفروں کو میں اسے جوتے کے نوک پر رکھ کر میں ٹھکراتا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سارا کچھ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ جو عشق کا دعویٰ کیا یہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ چند روپوں کے خاطر، چند ٹکوں کے خاطر، عہدے کے خاطر، منصب کے خاطر، تھوڑے سے نوکری کے خاطر اپنا ایمان کا سودا کرانا، ایمان کا سودا کرنا، یہ میں قرآن ہاتھ میں رکھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، یہ زمین سے لے کر آسمان تک اگر کوئی تمہیں سونے سے بھر کے دے دے اور یہ مطالبہ کرے کہ تم ایمان چھوڑ دو، جو ایسا کرے گا میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں وہ نقصان میں ہے۔ یہ سونا کیا کام آئے گا؟ ارے قبر میں سونا کام نہیں آئے گا، ایمان کام آئے گا، ایمان کام آئے گا، ایمان کام آئے گا۔
اندھیرے کوٹھی کے اندر ایمان کام آئے گا، پل صراط کے سفر پہ ایمان کام آئے گا۔ ارے نوجوانوں، بوڑھو، امیرو، غریبو، جتنے بھی انسان ہو، یہ تمہیں مجھے یہ سفر کرنا پڑے گا جس کا نام ہے پل صراط ہے۔ پل صراط، حدیث میں لکھا ہے اس پر 1500 سال کا سفر ہوگا۔ 1500 سال، 1500 سال میرے بھائیوں اور دوستو، ایک دن کا سفر میں اور آپ کتنے تھک جاتے ہیں، ایک مہینے کا سفر ہو کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ میرے بھائیوں اور دوستو تلوار سے بھی تیز ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ نیچے جہنم کی آگ ایسے شعلے مار رہی ہوگی، اسی پہ سے گزرنا ہوگا، ہر ایک نے گزرنا ہوگا۔ ایمان والے گزر جائیں گے، ایمان کی بدولت گزر جائیں گے۔ گزرنے کے بعد پوچھیں گے، وہاں لوگ کھڑے ہوں گے، مومن لوگ، مسلمان لوگ، ارے بھائی ہم نے تو دنیا کے اندر ایک مولوی صاحب سے سنا تھا کہ پل صراط ہے، 1500 سال کا سفر ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، وہ کدھر ہے، کب آئے گا؟ وہ کہیں گے تم تو گزر کے آئے ہو۔ ارے ایمان ہوگا گزر جاؤ گے، ایمان ہوگا، پیسہ ہوگا۔ میں حلفاً قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ منبر رسول اللہ کے نبی کی امانت ہے، اللہ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، اگر مال ہوگا ایمان نہیں ہوگا نہیں گزر سکے گا۔ جتنا بھی بڑا عہدہ ہو نہیں گزر سکے گا، جتنی تمہاری بڑی خاندان ہو نہیں گزر سکے گا، تمہاری جتنی زیادہ تعداد اولاد کی کیوں نہ ہو نہیں گزر سکو گے۔ ایمان، ایمان، ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے۔ ایمان ہے، پیسے نہیں ہیں، ایمان ہے، غربت ہے، ایمان ہے، بالکل کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، ایمان ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، ایمان ہے، کاروبار کچھ بھی نہیں مل رہا، فاقوں پہ فاقہ ہو رہا ہے، پھر بھی کامیاب ہو۔ ایمان نہیں ہے، بڑے بڑے گاڑیوں پہ بیٹھا ہوا ہے، بڑا بڑا اس کے عہدے اس کو ملے ہوئے ہیں، گارڈ ہیں، ہٹو بچوں کے نعرے ہیں، لیکن خدا کی قسم ایمان نہیں ہے، وہ ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے۔ اس لیے اپنی ایمان بناؤ، عقیدہ بناؤ، عقیدہ بناؤ، نظریہ بناؤ۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بیٹا دینے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، یہ اللہ ہے۔ آرام سے پکارو سنتا ہے، زور سے پکارو سنتا ہے، سب مل کے پکارو سب کا سنتا ہے، چیونٹیوں کا سنتا ہے، کیڑے مکوڑوں کا سنتا ہے، پرندوں کی آواز کو سنتا ہے۔ سمندر کے اندر اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، اگر اللہ اس کو اجازت دے دیں پوری روح زمین کو ایسا ایک نوالا بنا کے رکھ دیں، اتنے بڑے اللہ کے مخلوق پانی کے اندر موجود ہیں۔ اللہ ان کا بھی سنتا ہے، چھوٹے سے مچھلیوں کا بھی سنتا ہے۔ 18,000 مخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات۔ میں اور آپ زور لگائیں گے کہ جو میں نے اور آپ نے دیکھے ہیں گنتی کرو گے 1000 تک تعداد پہنچ جائے گی، 2000 تک پہنچے گی۔ 18,000 مخلوقات
کتا بھی ہے، بلا بھی ہے، سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، چیونٹی بھی ہے، مکوڑا بھی ہے، کوا ہے، بطخ ہے، کتنی اللہ کی مخلوق ہیں، مچھر بھی ہے، اور کتنے بھی ایسے مخلوق ہیں جو میں نے آپ نے نہیں دیکھے ہیں۔ اللہ سب کا سن رہا ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ سب کو کھلا رہا ہے، اللہ سب کو پلا رہا ہے۔ ان کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں، ان کی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ان 18,000 مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، فرشتوں سے مقدم بنایا ہے۔ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا ہے۔ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ میرے نیک بندے فرشتوں سے زیادہ عزت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ایک انسان کی چوکیدارہ کے لیے اللہ نے کئی فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ میرے فرشتوں، میرا بندہ بھی سوئے گا، آپ نے ناک کے اوپر ادھر چوکیدارہ کرنا ہے، کوئی چیز میرے بندے کے ناک میں نہ جائے۔ جی یا اللہ، میرے فرشتوں، میرا بندہ بھی سو رہا ہے، میرے بندے کے کان میں کوئی چیز نہیں جائے، چوکیدارہ کرو۔ منہ کھلا ہوا ہے، چوکیدارہ کرو، کوئی چیز نہ جائے۔ دائیں بائیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے دائیں بائیں بٹھائیں تاکہ ایک ایک عمل میرے بندے کا نوٹ کرو، پھر قیامت کے دن کوئی حجت نہ بن سکے، کوئی حجت نہ بن سکے، کوئی حجت نہ بن سکے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ جب ایک ایک انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے میرے بندے اقرا کتابک، پڑھو تو صحیح اپنے اعمال نامے کو۔ ارے میرے مقرر کردہ، میری مخلوق فرشتہ جن کو میں نے دائیں اور بائیں تمہارا بٹھایا تھا، 24 گھنٹے تمہارے ساتھ، 24 گھنٹے دائیں اور بائیں۔ اس کو یہ آرڈر ملا ہے، میرا بندہ جب بھی نیکی کا ارادہ کرے فوراً لکھ دینا ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ایک بندہ جذبات میں آ کے کہتا ہے یہ دیکھو یہ بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ مجھے اللہ پیسوں سے بھر کے دے دے، میں اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں گا۔ اس کی نیت بالکل صحیح ہے، واقعی اگر اللہ اس کو دیتا، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میرا بندہ خرچ کرتا، اللہ پاک اس فرشتے کو کہتے ہیں میرے بندے نے ارادہ کیا ہے، لکھو شاباش۔ دل میں ارادہ کیا، لکھو۔ نماز پڑھی، لکھو۔ میرے گھر کا ادب کیا ہے، لکھو۔ ماں باپ کی ادب کیے، لکھو۔ قرآن کی تلاوت کی ہے، 10 نیکیاں، 50 نیکیاں، 100 نیکیاں، لکھو۔ اور اس کے ذمے لگایا ہے میرا بندہ کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، شیطان میرا دشمن ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان نے قسمیں کھائی ہیں۔ اس کو بولا کہ خیال کرنا میرا بندہ کمزور ہے، شیطان کے بہکاؤ میں آ جائے، اس کی باتوں میں آ جائے، اگر کوئی کام کر بھی دیتا ہے تھوڑا صبر کر لینا، ہو سکتا ہے کہ اس کو توفیق مل جائے، یہ ایک دفعہ کہہ دے کہ یا اللہ جو میں نے ابھی گناہ کیا ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں لکھنا ہے، ہو سکتا ہے یہ مجھ سے توبہ طائب ہو جائے، میں اس کو معاف کر دوں۔ اس کو آرڈر ہے فوراً لکھو، اس کو آرڈر ہے تھوڑا تاخیر کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ پاک نے خود فرمایا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائے نہیں، ہر ایک انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، جبکہ سن رہا ہے۔ میرے محبوب نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایک بندہ
ایک نماز کو قضا کر کے پڑھ بھی لے 2,88,00,000 جہنم کی آگ میں جلے گا، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کتے نے کسی سے کہا کہ شکر ہے یار میں کتا تو ہوں، خنزیر سے کہا کہ مجھے خنزیر اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ خنزیر نے کہا شکر ہے مجھے اللہ نے خنزیر تو بنایا ہے لیکن مجھے بے نمازی نہیں بنایا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بے نمازی، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پڑتی ہے۔ کتنے لوگ بے نمازی ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، دن میں 5 مرتبہ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر۔ لوگو، اللہ تمہاری نوکری سے بڑے ہیں، اللہ تمہارے کاروبار سے بڑے ہیں، اللہ تمہارے عہدے سے بڑے ہیں، اللہ تمہاری گورنری سے بڑے ہیں، اللہ آسمانوں سے بڑے ہیں، اللہ زمین سے بڑے ہیں۔ آ جاؤ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ دن میں مؤذن 5 دفعہ پکار کے کہتا ہے لوگو آ جاؤ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ۔ انسان پھر بھی نہیں آتا اور کہتے ہیں مولوی صاحب پریشانی ہے، بہت پریشانی ہے۔ کبھی یہ تصور نہیں کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا اور کتنا ناراض کیا ہے۔ جب تمہارا ایک بچہ تمہارا نافرمان بن جائے تم اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہو اور دنیا والوں کو پیغام دیتے ہو کہ میں نے اس کو آگ کر دیا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دن میں تم 100 مرتبہ اللہ کی بات کو ٹھکراتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، پھر بھی اللہ نے تمہارا ہوا کو بند نہیں کیا، تمہاری رزق کو بند نہیں کیا ہے، زمین سے گیس کا نکلنا بند نہیں کیا ہے، بجلی کے نظام کو درم برم نہیں کیا ہے۔ تمہارے لیے پھل بھی نکل رہے ہیں، ہوا بھی چل رہا ہے، بجلی کا نظام بھی چل رہا ہے، گیس نکل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گیس ختم، یہ جتنا قیامت قریب آتا جائے گا یہ نکلتے جائیں گے۔ یہ مجھے اور آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے گیس کا لوڈ شیڈنگ ہے، پھلانا کم ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، نکلتا جائے گا، نکلتا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ نے میرا اور آپ کے اعضاؤں کو برابر کیا ہے، زبان کو بند نہیں کیا، کانوں سے بہرا نہیں کیا، آنکھوں سے نابینا نہیں کیا ہے کہ ان آنکھوں سے یہ بدماشی کرتا ہے۔ میں نے بولا ہے ان آنکھوں سے ماں کو دیکھو، اپنی بہن کو دیکھو، اپنی بیٹی کو دیکھو، اپنی ماں کی بہن خالہ کو دیکھو، پھوپھی کو دیکھو، اپنی قریبی رشتہ دار بھتیجوں کو دیکھو، بھانجیوں کو دیکھو۔ تم ان سے میری نافرمانی کر کے ان کو غلط استعمال کر رہے ہو۔ اللہ نے کبھی آنکھوں کو نہیں چھینا ہے۔ اللہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر اللہ کن فیکون کر دیں، آنکھ جیسا ہے دکھائی کچھ نہیں دیتا، کان جیسا ہے سنائی کچھ نہیں دیتا، زبان جیسا ہے بول نہیں سکتا ہے، ہاتھ جیسے ہیں کام نہیں کرتے، پاؤں جیسے ہیں چل نہیں سکتا ہے، پاؤں شل ہیں۔ بالکل انسان کے سارا چیز برابر ہے، لیکن ایک چیز ہے، ایک چیز جس کو میں اور آپ دماغ کہتے ہیں، اگر اللہ اس کو فیل کر دیں، ہٹا دیں، پھر اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلے مولوی صاحب، پہلے سردار صاحب، پہلے وڈیرے صاحب، پہلے ملک صاحب، پہلے پھر چودھری صاحب، پہلے MNA صاحب، پھر MP صاحب، اور فلانا صاحب، اور فلانا صاحب، اور فلانا صاحب۔ اب اس کا اللہ نے ایک بٹن کو چینج کیا ہے، لوگوں نے نام رکھا ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ گھر والا بھی کہتا ہے پاگل ہے، بیوی بھی کہتا ہے پاگل ہے، بیٹا بھی کہتا ہے ہمارا ابو پاگل ہے، اور بچی بھی کہتا ہے ہمارا ابو پاگل ہے۔ دن کا پتہ نہیں، رات کا پتہ نہیں، عزت کی پرواہ نہیں، پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ماں کی پرواہ نہیں ہے، بہن کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ صرف ایک بٹن کو اللہ ہلا دے، انسان کا نام ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ نام رکھتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ اللہ ٹانگوں سے معذور کر دیں کن فیکن کر کے۔ پہلے مولوی صاحب، اب لنگڑا صاحب کہہ کے پکاریں گے، یہ لنگڑا جا رہا ہے، یہ گنگا جا رہا ہے، یہ بہرا جا رہا ہے، یہ فلانا جا رہا ہے۔ یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔
اللہ کو پہچانو، اللہ کے نبی کی عزت آبرو کی چوکیدار بن جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کے قانون پر عمل کرو، قرآن کے قانون پر عمل کرو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، مسجد سے محبت کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، یہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔